آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی، دو ایسے ملک جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور اب جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ یہ دشمنی آخر ہے کیا، اس کی جڑیں کہاں ہیں اور اس سے پوری دنیا پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ایک چنگاری اور پورا خطہ جل اٹھے گا۔ یہ بات صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مشرق وسطی اس وقت سمجھیں کہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ کئی دہائیوں سے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف، جسے کہتے ہیں شیڈو وار یا خفیہ جنگ، لڑ رہے تھے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب یہ جنگ کھل کر سامنے آ گئی ہے اور دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے پر سیدھے فوجی حملے کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کا امریکی ڈرون حملے میں مارا جانا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے۔ پھر 2024 کے شروع میں ایرانی سائنسدانوں کے قتل کا الزام موساد پر لگا اور آخرکار اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا، جس کا اسرائیل نے بھی فوری جواب دیا۔ تو یہ ایک ایک کر کے واقعات جڑتے گئے اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی۔ اور جب ایران نے حملہ کیا تو اس کا اسکیل، اس کا پیمانہ واقعی حیران کرنے والا تھا۔ 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغے گئے۔ بھلے ان میں سے زیادہ تر کو راستے میں روک لیا گیا، لیکن یہ تعداد اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ پیغام یہ تھا کہ ایران اب صرف پراکسیز کے پیچھے نہیں چھپے گا، وہ براہ راست مقابلے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ صرف ایک ملٹری ایکشن نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک شفٹ تھی، ایران کی پالیسی میں ایک تاریخی تبدیلی۔ دہائیوں سے جو جنگ پردے کے پیچھے لڑی جا رہی تھی، ایران نے اسے اب کھلے میدان میں لا کھڑا کیا ہے، اور اسی بات نے پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اچھا، یہ دشمنی اتنی گہری کیوں ہے؟ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ جان کر شاید بہت سے لوگوں کو حیرانی ہو کہ ایک وقت تھا جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات کافی اچھے تھے۔ شاہی ایران کے دور میں، یعنی 1979 سے پہلے، دونوں ممالک میں کافی تعاون تھا۔ لیکن پھر آیا 1979 کا اسلامی انقلاب۔ اس انقلاب میں سب کچھ بدل دیا۔ نئی حکومت نے اسرائیل کو نظریاتی طور پر اپنا دشمن قرار دے دیا، اور بس وہیں سے اس دشمنی کی بنیاد پڑی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انقلاب کے بعد کئی دہائیوں تک ان کی لڑائی براہ راست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پراکسی وار تھی۔ پراکسی وار کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ خود سامنے نہیں آتے، بلکہ اپنے حمایتی گروہوں کو آگے کر کے اپنے دشمن سے لڑتے ہیں۔ ایران نے یہی کیا۔ اس نے حزب اللہ، حماس جیسے گروہوں کو سپورٹ کیا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑتے رہیں اور ایران خود براہ راست جنگ سے بچا رہے۔ اب اگر اسرائیل کے زاویے سے دیکھیں تو ان کے لیے 3 چیزیں سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ پہلا، ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ دوسرا، ایران کی طرف سے ان کی سرحدوں پر موجود مسلح گروہوں جیسے حزب اللہ اور حماس کی حمایت۔ اور تیسرا، پورے مشرق وسطی میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ اسرائیل ان تینوں چیزوں کو اپنے وجود کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اس پوری گیم میں ایک اور بہت بڑا اور اہم کھلاڑی ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا کردار یہاں بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہ اتحادی ہے تو دوسری طرف وہ حالات کو قابو میں بھی رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ یہاں ایک طرح سے دوہری چال چل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اسے ہر سال اربوں ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی دیتا ہے، انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ جائے، اس لیے وہ عمان اور قطر جیسے ممالک کے ذریعے ایران سے بیک ڈور رابطے بھی رکھتا ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران سے براہ راست جنگ کیوں نہیں چاہتا؟ وجوہات صاف ہیں۔ اگر ایک بڑی جنگ ہوتی ہے تو مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی ٹھکانے خطرے میں پڑ جائیں گے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، جس سے عالمی معیشت بیٹھ سکتی ہے، اور ظاہر ہے امریکہ ایک اور ایسی جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتا جس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی صرف ان دو ممالک کی نہیں رہی۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک علاقائی جنگ بن سکتی ہے، ایک ایسا بحران جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور اگر جنگ پھیلتی ہے تو اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ لبنان میں حزب اللہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد ہیں، شام اور عراق میں ایران کے حمایت یافتہ گروہ موجود ہیں۔ یہ سب اس آگ پر تیل ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک ہیں جو بہت تشویش سے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو بات صاف ہے، یہ اب صرف ایران اور اسرائیل کا معاملہ نہیں رہا۔ اگر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کی لپیٹ میں پورا مشرق وسطی آ جائے گا، اور اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑیں گے۔ یعنی داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟
اس کا جواب کسی کے پاس نہیں اور آگے کا راستہ بہت مشکل ہے۔ تو کیا امن کی کوئی امید باقی ہے؟ کیا اس کشیدگی کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہر کسی کے ذہن میں ہے، سفارتکاروں سے لے کر عام آدمی تک۔ دیکھیں، کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی ممالک، چین سبھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دونوں طرف سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو، صرف اپیلوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سفارتکاری تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس کے لیے زمین ہموار ہو۔ تو ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں مستقبل بارود، آنسوؤں اور پچھتاوے سے بھرا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عقل اور سمجھداری طاقت اور غصے پر غالب آتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو اس کی قیمت انسانوں کو اپنی جانوں سے ادا کرنی پڑے گی۔